دیں گے بھائی اس کے بدلے میں آپ کیا دیں گے؟ اس کا ہمیں بدلہ چاہیے تو آپ کیا دیں گے؟ ہم مال سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کے دعوے کرتے نہیں، رسول اللہ سے محبت کے دعوے کرتے، مال بیچ میں آ جائے تو جائز فتویٰ لے کے کھا جاتے۔ اب ہو گیا نا بھائی، بات جا کے ہیلے لیتے، عالم کو اتنے کیا ہے، جہاز کو جتنے کیلے عالم کو اتنے ہیلے کرتے۔ تو اب کوئی مولوی صاحب کے پاس ایسی رہتے ہیں، ان کے پاس چلے جاتا۔ علماء کی تو بڑی بات ہے، علماء کی بڑی شان ہے، فضیلتوں سے سرشار ہے علماء۔ بعض علماء ہیں اب جو علماء سو کے اندر آتے ہیں، تو وہ عالموں کی بات نہیں کروں، وہ عالم تو الحمدللہ حق گوئی کر رہے ہیں، تو آج اسلام یہاں تک پہنچا ہے، آج قال اللہ قال رسول کی باتیں چل رہی ہیں الحمدللہ۔ علماء کا بڑی خدمت ہے، بچہ پیدا ہونے سے لے کے خبر میں پہنچنے تک جتنے مسائل ہیں علماء کی خدمت پہ ہی ہیں، سارے معمولات ساری چیزیں علماء کی۔ اب بعض علماء ہیں فتوے بھی دے دیتے ہیں، اب ہیلے شرعیہ ان کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے، اب وہ لے جا کے ہیلا لے کے ہم اپنا کام کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہے، ہیلا ہے نہ حوالہ ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتا ہے ٹھیک ہے ایک مرتبہ سنا دو، یہ میرے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے، کتنے ہیں میں نہیں جانتا، کتنے ہیں میں نہیں جانتا، یہ سارے کے سارے تمہیں دیتا ہوں، سب کے گلوں میں سونے کے پٹے ہیں، سب کے گلوں میں سونے کے پٹے ہیں، یہ تمہارے ہوئے، ایک مرتبہ سنا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے ہی سنایا گیا، حضرت ابراہیم عالم وجد میں آئے، بے ہوش ہو گئے، زمین پہ آ گئے، ہوش میں لایا گیا، ہوش میں آتے ہیں، رو رہے ہیں، آنکھ سے آنسو جا رہے ہیں، فرماتے ہیں ایک بار اور سناؤ گے؟ ابراہیم اب کیا دو گے؟ فرماتے ہیں اونٹ کے ریوڑ ہیں، یہ سارے اونٹ کا ریوڑ، تمہارا سرخ اونٹ ہے، گلوں میں سونے کے پٹے ہیں، کتنے ہیں میں نہیں جانتا، یہ سب کے سب تمہارے۔ پھر سنایا، وجد طاری ہوا، زمین پہ آ گئے۔ اب جب اٹھے حضرت ابراہیم تو پھر کہتے ہیں ایک مرتبہ اور سنا دو۔ بولے ابراہیم ریوڑ بکریوں کا بھی دے دیا، اونٹوں کا بھی دے دیا، اب کیا دو گے؟ فرماتے ہیں دیکھو یہ مکان ہے، اس کے اندر ہیرے جواہرات سونا چاندی سب بھرا ہوا ہے، یہ میرا محل سارا کا سارا تمہارا، ایک مرتبہ اور سنا دو۔ اب ایک مرتبہ سنایا گیا، پھر وجدانی کیفیت طاری ہوئی، زمین پہ آ گئے، ہوش میں لایا گیا۔ اب اس کے بعد میں فرماتے ہیں ایک مرتبہ اور سناؤ۔ فرماتے ہیں ابراہیم سب کچھ تو ہم کو دے چکے ہو، اونٹوں کا ریوڑ بھی ہمارا ہوا، بکریوں کا ریوڑ بھی ہمارا ہوا، مال و متاع و مکان بھی تمہارا ہمارا ہوا، اب کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں دیکھو یہ جو جانور ہے نا مجھ سے بڑے مانوس ہیں، مجھ سے بڑے مانوس ہیں، میں ان کا اچھا چرواہا ہوں، اچھا چراتا ہوں ان کو، ایک مرتبہ سنا دو، ایک مرتبہ مجھے پھر سے سنا دو، میں تمہارا غلام بن جاتا ہوں، میں تمہارا غلام بن جاتا ہوں، تمہارے جانوروں کا چرواہا بن جاتا ہوں، ایک مرتبہ سنا دو۔ فرشتے اپنی اصلی حالت میں آتے ہیں، کہتے ہیں ابراہیم تمہارا مال تم کو سلامت ہو، تمہارے معاملات تم کو سلامت ہو، ہم تو اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے ہیں، ہمیں یہ چیزوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو صرف دیکھنے آئے تھے تم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہو، تم نے تو 100 میں سے 100 نمبر لیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، 100 میں سے 100 نمبر لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے۔ حضرت سارہ کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، حضرت سارہ کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ حضرت ہاجرہ سے نکاح فرمایا۔ اب ہاجرہ سے نکاح فرمایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ جو ہے الحمدللہ رب العالمین مادر شکم میں آ گئے۔ اب یہاں پر حضرت اسماعیل آئے، حضرت سارہ کو اولاد نہیں ہوئی تھی، وہاں پر حضرت اسحاق جو ہے حضرت سارہ کے پاس مادر شکم میں آ گئے۔ اب حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی، اب یہاں پر جو ہے معاملات کچھ غیر ہونے لگے۔ اب جیسے ہی غیر ہونے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشانی تھے، اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے اے ابراہیم ہاجرہ کو لے جاؤ اور کہاں لے کے جا کے بیابان میں چھوڑ کے آ جاؤ، کہاں چھوڑ دو؟ بیابان میں لے جاؤ اور چھوڑ کے آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم اس میں بحث نہیں کرتے، تکرار نہیں کرتے، بولے باری تالاب میں کیسے چھوڑوں گا، ہمارے پاس ہے نہیں، بارش ہو رہی حلقے میں آنے کے کیسا ہوں، ایسا ہو گیا تھا، راستے میں جھاڑ گر گیا تھا، بجلی کا تار سامنے سے چل بول کے چلے گیا، لاری والا کٹ مار دیا تھا، چھینٹے اچھل گئے تھے، کتنے مسائل لیتے ہیں ہمارے پاس، اللہ کے ذکر کے ہاتھ سے آؤ بولے تو 10 مسائل ہم سنا دیتے۔ اور یہاں پر کیا معاملہ ہے، نہ کوئی ہیلا ہے نہ حوالہ ہے۔ حضرت ابراہیم فوراً جیسے اللہ کا حکم ہوا، حضرت ہاجرہ کہتے ہیں چلو چلنا ہے، بچہ چھوٹا ہے 40 دن کا ہے، اب لیے بیابان کی طرف نکل پڑے، بیابان کی طرف نکل پڑے۔ ایک مقام آیا جہاں پر کچھ نہیں، صرف پہاڑی ہیں، اطراف میں پہاڑی ہیں، اس مقام پہ لے گئے، چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد میں پلٹ کے جانے لگے تو حضرت ہاجرہ پلٹ کے پوچھتی ہیں ابراہیم ہمیں کس کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو، یہاں پر تو کوئی کھانے کے لیے چیز بھی نہیں ہے، سونے کے لیے کوئی مقام نہیں ہے، پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے، کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم کا برجستہ جواب سنے، سبحان اللہ، کیسا ایمان ہے، ایک بار لوگ سے سبحان اللہ کریں۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں دیکھو میں تمہیں اللہ کے بھروسے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم کے جیسا ایمان پیدا ہونا چاہیے، وہ کیفیت توکل بولے نہیں، اللہ کی ذات پہ توکل کرو۔ اچھا جب کہا توکل بھائی توکل بول رہے ہیں، بھوکے مر جا رہے ہیں، اللہ پہ یقینی نہیں ہے کھانا کھلاتے بول کے، اللہ پہ یقینی نہیں ہے کام کر دیتے بول کے، اللہ پہ یقینی نہیں ہے
अब कहां से हमारे काम आएंगे? अल्लाह की जात पे कामिल यकीन नहीं तो फिर काम बनते जाते, मामलात होते जाते हमारे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तवक्कुल जबरदस्त था। अब वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अल्लाह के भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ। और उसके बाद हजरत इब्राहिम चले गए। अब यहाँ पर हजरत इस्माइल हैं और हजरत हाजरा हैं, अपने लाल की तरफ देख रही हैं। अल्लाह अकबर, 40 दिन का नौमौलूद आप देख रहे हैं, बच्चे को दूध पिलाना चाहते हैं, आपको दूध नहीं आ रहा, आप भी प्यासी हैं, बच्चा भी प्यासा है। अल्लाह अकबर, तड़प रहे हैं। अब देखिए पानी तलाश करने लगे, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया भूख की वजह से, प्यास की वजह से। हजरत इस्माइल रो रहे हैं। हजरत हाजरा, माँ तो माँ होती है ना, माँ की मिसालें अल्लाह देके फरमाता है मैं 70 माओं से ज्यादा बंदों से चाहता हूँ। तो माँ की मोहब्बत की मिसाल अल्लाह खुद लेता है। अब हजरत इब्राहिम अला नबी की नाले हजरत हाजरा पानी तलाश करने निकली। देखिए मैं बोला नहीं, अदाओं पे मरना ही हज है। क्या है? अदाओं पे मरना, महबूबीन की अदाओं पे मरना हज है। अब क्या करे अल्लाह ताला? अब हजरत हाजरा क्या किए, बच्चे को एक मुकाम पे रख दिए, दौड़ते हुए गए, ऊंचे मकाम से देख रहे थे कहीं पानी नजर आ जाए। तो टेले पे चढ़ते, फिर खौफ होता कि बच्चे को कोई जंगली जानवर जहमत न दे दे, फौरन पलट के भाग के आते, फिर बच्चे को देखते, फिर भागते, फिर जाते, फिर आते। आपने आने जाने के 7 चक्कर लगाए। कितने चक्कर? आना जाना 7 हुए पूरे। अब वो जब 7 चक्कर लगाए, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया इन्न सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह। ए देखो हमारी मुकर्रब बंदी ने हमारी मोहब्बत में सब कुछ छोड़ के जब यहाँ पर आ गई और दौड़ने लगी, तो अल्लाह फरमाते हैं देखो हमने क़ियामत तक के लिए आने वाले हाजियों के लिए फर्ज कर दिया, अगर सफा मरवा दौड़ेगा नहीं तो फिर उसका हज भी नहीं होगा, उम्रा भी नहीं होगा। अल्लाह अकबर, क़ियामत तक के लिए कर दिया। इन्न सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह। और अल्लाह ताला ने फरमाया ये शाइरिल्लाह, अल्लाह की निशानियों में से हो गया, वहां पर दौड़ना। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा एजाज, कितना बड़ा करम, कैसी सरफराजी अल्लाह ने अता फरमा दी। अब जब 7वीं चक्कर आप दौड़ के मैंने दौड़ने के बाद में पलट के आते हैं, आके देखते हैं तो शहजादे पांव घस रहे हैं रोते हुए और पानी निकल के ऊपर से उबल रहा है पांव के पास। हजरत हाजरा ने फौरन से कहा जम जम। क्या कहा? जम जम। क्या कहा? जम जम, ठहर जा ठहर जा। रिवायत में आता है कि अगर हजरत हाजरा पानी इस्तेमाल कर लेती, पीछे हट जाती, ठहर जा नहीं बोलती, तो पूरी दुनिया उस वक्त पानी में डूब के खत्म हो जाती थी, इतना पानी निकलता। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको कुएं की क्या चाहने, पूरी दुनिया में कोई यहाँ पर ऐसा बैठा हुआ नहीं है जो पानी इस्तेमाल नहीं करा। जमजम हर जना इस्तेमाल किया है। और हाजी हजरात जो गए थे माशाल्लाह, लोग तो शेर होके डकार लिए तक पिए, अतरी तुलजाना बोल के यहाँ पर पीना, इतना पिए सब जने मिलके। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी 1 इंच का फर्क नहीं है। कितना? 1 इंच। इतना पानी निकाला जा रहा है, कितना फर्क नहीं है? 1 इंच, आधे इंच का भी फर्क नहीं है, इतना पानी अल्हम्दुलिल्लाह वहां से आ रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो महबूबीन की अदाओं पे मरना ही हज है। तो अब वहां पर तकलीफें सारी चीजें हजरत इस्माइल के साथ भी हुई, हजरत इब्राहिम के साथ भी हुई, सारी चीजें हुई। हम 4 दिन के वहां से जाते, गर्मी मार डाली, नहीं होता भाई, वो होता ही नहीं, गलत इंतजाम करे थे हमारा, हमारे पास एसी नहीं चल रहा था, तुम्हारे घर में एसी है, कूलर भी नसीब नहीं है, अल्लाह ताला जो है भेज डाला। अब वहां पर जाने के बाद में ऐसे लाड़ों के बातें शुरू करते थे, न करो ऐसे बात, आप इबादत के वास्ते गए हैं, हजरत इब्राहिम को गौर करो, हजरत इस्माइल को गौर करो, हजरत बीबी हाजरा की तकलीफ को गौर करो, वहां जाके नाना नको रखो। अक्सर लोग जाके, मैं यहाँ से आते हो बाजाब तौर पे मेरा बयान हुआ था, जब हज से हम वापस आ रहे थे बस के अंदर, मैं बाजाब जब एयरपोर्ट की तरफ निकले तो मैं बयान करके बोला देखो अब सब के सब जा रहे हैं, खुदारा कोई जाके वहां पर शिकायत न करो कि हमको ये तकलीफ हो गई, मेरा बैग हो गया था, मेरा फलां। हजरत हाजरा सामान ले लेके गए थे, क्या लेके गए थे? कुछ भी नहीं था आपके साथ, अल्लाह ने इंतजाम फरमाया था सारे। बाद लोगों के साथ हादसात हो जाते हैं ऐसे, सबके साथ नहीं, बाद लोगों के साथ हो जाते हैं, तो थोड़ा सब्र का, तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए। सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा नहीं, बस चीखना शुरू कर देते, अरे भाई ये क्या है भाई, ऐसा हो गया भाई, वैसा हो गया भाई, वैसा हो गया भाई। खतई तौर पर ऐसा ना क्यों करो, अल्लाह से मोहब्बत करने। अभी हमारा जो सफर है ना, अल्लाह की मोहब्बत का सफर है, अल्लाह की मोहब्बत का सफर है ना। मालूम है सबको 58 डिग्री 54 डिग्री कितनी भी हो सकती है गर्मी वहां, हमारा मोहब्बत का सफर है ये। नहीं तो हम स्विट्जरलैंड जाते थे, है नहीं तो हम लंदन के अंदर जाके घूम के आते थे, नहीं तो कश्मीर की वादियों में फिरते थे, यानी कई ठंडे मुकाम पे अपनी मंशे के एतबार से हमको एक जना पिलाते रहता था, एक जना खिलाते रहता था, ऐसे मुकाम पे हम चले जाते थे। मगर हम ये मोहब्बतों के सफर के लिए निकले, अल्लाह से अपनी वाबस्तगी का इजहार करने के लिए निकले। देश में तकलीफें आती हैं प्यारो, इसमें तकलीफें आती हैं, इम्तिहानात के मामला आते हैं बाद लोगों के साथ, मगर उस पर खतई तौर पे मैं सब हाजी हजरात से बारहा कह रहा हूँ, तकलीफें आएंगी, सुकूत इख्तियार करें। और जैसे मैं हमेशा जो है कहता हूँ कि आप अपने आप को वहां पर हाजी न समझो, वो जितने लोग हैं उन सबको हाजी समझो, आप खिदमत का जज्बा रखो अपने अंदर, सारे मामला आपके ऐसे होने चाहिए। अब जाके मैं हाजी, अब यहाँ से तो एयरपोर्ट पे बहुत ज्यादा यहाँ से निकलते हज हाउस से, घर से निकले तक मोहल्ले वाले, बस्ती वाले, खानदान वाले पूरे प्यारा लेके रोते रहते, बू 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 बोल के लपट के रोते सारे के सारे।
عورتوں میں اور زیادہ ہوتا ہے رونے کا معاملہ. تو الحمدللہ وہ ایک اعزاز بھی ایک معاملہ ہے. محبتیں دیتے ہیں بھائی, محبتیں دیتے ہیں, محبت دے رہے ہیں, یہ رو رہے ہیں کیا, یہ محبت دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں, آپ اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں. کتنے نصیب والے ہیں تو قابل رشک آنسو نکلتے ہیں, روتے ہیں, محبت کرتے ہیں, یہاں سے بے انتہا محبتوں کے ساتھ جاتے ہیں. پھر یہاں سے آپ جیسے ہی حج ہاؤس پہنچتے ہیں, حج ہاؤس پہنچنے پہ ایک غیر آدمی, اب تک تو جاننے والے محبت کر رہے تھے, پیار لے رہے تھے, محبت کر رہے تھے, لپٹا رہے تھے, اب غیر جاننے والے آپ کو جو جانتے بھی نہیں کلمے کی بنیاد پر آپ سے محبت کریں, بولے حاجی صاحب آپ ہاتھ مت لگائیے, ہم خدمت کے لیے آپ کے حاضر ہیں, ہم آپ کے خدمت گزار ہیں, حاجی صاحب صرف بتا دیجیے آپ کا بیگ کون سا ہے. فوراً سے اٹھاتے ہیں, وہ بیگ لے کے جاتے ہیں, پیٹ پہ اٹھا رہے ہیں, حاجی صاحب کھانا کھانا چاہ رہے ہیں, حاجی صاحب کو کھانا پیش کرو. اتنی بڑی داڑھی ہوں گی, حاجی صاحب کے پاس داڑھی نہیں ہوں گی, مگر وہ داڑھی والا حاجی صاحب کی خدمت میں, کیوں تو دربار الہی کو جا رہا ہے, تیرا مقام بلند ہو گیا, اللہ نے تجھے محترم کر دیا ہے کیونکہ تو دربار الہی کو جا رہا ہے. تیرا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ سب میں جتنے حیدرآباد میں لوگ ہیں ان سب میں آج فضیلت والے کون تم ہو گئے, کیونکہ تم دربار الہی کی زیارت کے لیے جا رہے ہو. اللہ اکبر, تمہاری لبیک ہو گئی, اللہ نے تمہیں اپنے دربار میں آنے کی اجازت دے دی. سارے کے سارے طرف نے, کوئی پکڑتا ہے ہاتھ پکڑ کے تو حاجی صاحب دعا فرما دیجیے, کوئی پاؤں پکڑ رہا ہے, کوئی پاؤں دبانے جا رہا ہے, اللہ اکبر, کوئی کھانا پیش کر رہا ہے, کوئی حاجی صاحب کو پانی پیش کر رہا ہے. یہ ساری خدمتیں یہاں پر ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ. اب یہاں سے ہم جیسے ایئرپورٹ جب یہاں پر آپ بیگ کو بھی ہاتھ میں لگائے, امیگریشن والا خود آفیسر آ کے سامنے کھڑا ہوا ہے, بولے کیا ہے, تھوڑا سا وزن, بولے چل لے تو حاجی صاحب دعا فرما دیجیے حاجی صاحب. ایسی باتیں ہو رہی ہیں. ایئر لائنس والے, جبکہ ہر ایئر لائنس کے اندر, ایئرپورٹوں کے اندر باضابطہ طور پہ جو ہے بڑی سختی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, بڑا ستایا جاتا ہے, پیسنجرز کے ساتھ بڑے اخلاقی اعتبار سے ملاقات نہیں کرتے, گفتگو نہیں کرتے. اب یہاں پر جب حاجی صاحب جا رہے ہیں تو پورے کا پورا اسٹاف بھی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے, حاجی صاحب دعا فرما دیجیے, آپ دربار الہیہ کو جا رہے ہیں, آپ کا مقام و منصب تو بے اللہ نے بلند کر دیا, آپ محترم ہو گئے حیدرآباد کے اندر. یہ جتنی حاجیاں ہیں ویسے ہی وہ پہنچ رہے ہیں, اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں, سب کے سب ان کی خدمت میں لگے ہیں. کوئی کھانا پیش کر رہا ہے, کوئی پانی پیش کر رہا ہے, ساری چیزیں تیاری کے اندر سوار ہو گئے. اب اس کے بعد میں لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے آپ پہنچے. اب جیسے ہی مکہ المکرمہ پہنچے, جدہ کے جیسے ایئرپورٹ پہ, تو پہلے جو فلائٹس اترتے ہیں تو ان کو پھولوں سے ساتھ ان کا استقبال کیا جاتا ہے, ان کے اوپر پھول ڈالے جاتے ہیں کہ آپ اللہ کے دربار کی حاضری کے لیے آئے. جو پہلے پلین جاتے ہیں ان کے لیے, باقی کے جو دوسرے چلے جاتے تو وہ 40 لاکھ آدمی کے اوپر پھول نہیں پھینک سکتے, وہاں استقبال کرتے ہیں. وہاں پر بھی جتنے والنٹیئرز ہوتے ہیں دیگر ہیں حاجیوں کی خدمت میں رہتے. اب ہمارے بیگ ملے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, آپ کے روم کے اوپر آپ کا بیگ پہنچ جائے گا. اور ویسا ہی ہوتا ہے, روم کے اوپر بیگ پہنچا دیا جاتا ہے. حاجیوں کے جتنے بیگ ہوتے ہیں یہاں پر ہم دے دیتے ہیں حج ہاؤس کے اندر, تو ہمارے کہاں پر ملتے ہیں, ہمارا لگیج پورا کا پورا روم کے سامنے مل جاتا ہے. آپ کے روم کے سامنے رکھ دیتے, آپ کا نمبر ہوتا ہے, آپ کے نام اور نمبر کے ساتھ آپ کے روم کے سامنے آپ کے بیگ رکھے ہوتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو یہ نعمت کی رفعت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں حاجیوں کے لیے. اب یہاں سے جانے کے بعد میں, اب وہاں ہوتا یہ ہے, وہ تو خدمت کرنا بھی چاہتے ہیں, مگر 50 لاکھ حاجی ہیں. اب 50 لاکھ حاجیوں کی پھر بھی وہ خدمت کرتے ہیں, بہت ساری خدمت کرتے ہیں. اب ہوتا یہ, ہم تو یہاں سے لاڑ میں, محبت میں, پیار میں آئے تھے, یہاں تو ہم نے صرف چوچلے دیکھے تھے. اب وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو آپ 50 لاکھ کے ساتھ عام آدمی ہیں, 50 لاکھ جتنے ہیں ان سب کے اندر آپ عام ہیں. آپ اپنے خواص کو سوچتے رہتے ہیں, میری شان میں گستاخی تو نہیں ہو جائے, میں تو حاجی ہوں. اب حاجی صاحب غصے میں آ جاتے ہیں. تو سب میں پہلے حاجیوں غصے میں نکو آؤ, تم تو روتے رہو. اللہ نے تم کو یہ اعزاز عطا فرمایا اپنے دربار میں آنے کا, تمہیں یہ اعزاز عطا فرما دیا. دنیا میں بہت سارے تھے, مال والے بھی تھے, پیسے والے بھی تھے, شہرت والے بھی تھے, اللہ نے ان کو پسند نہیں فرمایا بلکہ تم کو پسند فرمایا ہے. تم آئے ہو, تم دربار میں آئے ہو, تمہارا اعزاز بڑھا دیا گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو تم اب وہاں پر کردار کے ساتھ پچھاؤ. جیسے میں بولتا ہوں ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے حبیب احمد مجتبی دل مبتلا کا سلام لو, جو اے حبیب احمد مجتبی دل مبتلا کا سلام لو, جو وفا کیا ہمیں کھو گیا اس گمشدہ